بنی اسرائیل کا ایک عبادت گزار تھا، پہاڑی کی چوٹی پہ بیٹھ کے عبادت کیا کرتا تھا۔ پہاڑی کی چوٹی پہ بیٹھ کے اس نے ایک عبادت خانہ بنا رکھا تھا، ایک عبادت خانے میں بیٹھ کے دن کو روزہ رکھتا، پوری رات نماز میں گزارتا تھا۔ چاروں طرف اس کے چرچے ہونے لگے، فلاں عبادت گزار ہے، ہر وقت عبادت میں مشغول ہے۔ خبر چلتی چلتی شیطان کے کانوں تک گئی، شیطان کو پتہ چلا یہاں ایک عبادت گزار ہے، اس کے دل میں دنیا کی محبت کے بجائے اللہ کی محبت رچی ہوئی ہے، اللہ کی محبت اس کے دل میں ہے، دنیا کی محبت نہیں ہے۔ اب شیطان اسے ورغلانے کے لیے، شیطان اس عبادت گزار کو تباہی کی طرف لے جانے کے لیے خوبصورت عورت کا روپ دھار کے آیا، خوبصورت عورت کی شکل اختیار کر کے اللہ اکبر، کپڑوں کو خوب عطر لگا کے، خوشبو لگا کے عبادت گزار کی عبادت خانے میں خوبصورت عورت نے قدم رکھا۔ جیسے ہی اس نے قدم رکھا، خوبصورت عورت کے کپڑوں پر لگی خوشبو نے پورے عبادت خانے کو معطر کر دیا، عبادت خانے کو معطر کر دیا۔ عین اسی وقت عبادت گزار سجدے میں تھا، اس نے جیسی خوشبو سونگی، قیمتی خوشبو سونگی، ایک دم اس نے سجدے سے اپنا سر اٹھایا۔ آخر ہے کون اتنی پیاری خوشبو لگانے والا، مہنگی ترین خوشبو لگا کر میری عبادت خانے میں آنے والا؟ دیکھوں تو صحیح۔ عبادت گزار نے جیسے ہی اپنا سر اٹھایا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ حسین و جمیل عورت نظر آئی، اتنی حسین و جمیل کہ اس کے حسن و جمال نے اسے حیرت میں ڈال دیا، حیرانگی میں ڈال دیا، اتنی حسین و جمیل عورت۔ عبادت گزار نے کہا، اے حسن کی ملکہ شہزادی، یہاں پر تیری محبت بیٹھنے لگی ہے، تجھے دیکھ کر میرے دل میں تیری محبت بیٹھنے لگی، تیرا پیار بیٹھنے لگا، یہ بتا کہ تو مجھ سے شادی کرے گی؟ اس نے کہا، میں تو پہلے سے ہی شادی شدہ ہوں، میں تو پہلے سے ہی شادی شدہ ہوں۔ عبادت گزار نہیں جانتا تھا کہ اس کا ایک شوہر تو نہیں، اس کے تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں شوہر ہے، جہاں نظر دوڑاتے ہیں اس کے شوہر ہی شوہر نظر آتے ہیں۔ وہ تو شیطان تھا، خوبصورت عورت کا روپ دھار کے آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا، میں شادی شدہ ہوں، تم سے شادی تو نہیں کر سکتی، اور ہاں اگر لطف اٹھانے کا تیرے اندر شوق پیدا ہوا ہو تو تو میرے ساتھ لطف اٹھا سکتا ہے۔ عبادت گزار کو مصلی بھول گیا، عبادت بھول گئی، عبادت خانہ بھول گیا، شیطان کے شکنجے میں آ کر، شیطان کی گرفت میں آ کر۔ اس لیے تو میرے نبی نے فرمایا، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، شیطان سے بچنا، ہر حال میں لازماً بچنے کی کوشش کرنا۔ شیطان نے کیا کیا؟ اسے اس طرح پھنسایا، اس عبادت گزار نے عبادت خانے کے اندر ہی گناہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا، زنا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ہائے افسوس، صد افسوس، وہ دن عبادت گزار کا آخری دن تھا۔ ایک دم موت کا فرشتہ آیا، موت کا فرشتہ آیا، عبادت گزار کی روح نکال کے چلا گیا۔ پریشانیاں پورے کے پورے گھر کو گھیر لیتی ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا، حضرت غربت کا مارا ہوں، دکھوں کا مارا ہوں، دردوں کا مارا ہوں، کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ دی گئی نعمت کو واپس نہ چھینے۔ ایک وقت تھا میں بہت بڑا امیر تھا، میرے پاس پیسہ تھا، دولت تھی، جائیداد تھی، میرا نام تھا، شہرت تھی، ملازم تھے، نوکرانیاں تھیں، لونڈیاں تھیں، لیکن آج میں غربت کا شکار ہو گیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے دی گئی نعمت کو واپس چھین لیا۔ حضرت کوئی ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ دیے گئے رزق کو واپس نہ چھینے، انسان کو غربت کا شکار نہ بنائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے بندہ خدا، 3 طرح کے لوگوں کے لیے رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، 3 طرح کے بدقسمت لوگوں کے لیے رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس شخص نے کہا، حضرت جلدی بتائیں، آخر وہ کون سے 3 لوگ ہیں، آخر وہ کون سے 3 گناہ ہیں جن کے کرنے سے رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں، 3 طرح کے لوگوں کے لیے رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان کے رزق میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، ان کی اولاد ان کو دکھ دیتی ہے، درد دیتی ہے۔ نمبر 1، شیطان کی انگلیوں پر ناچنے والے لوگ۔ پوچھا گیا، حضرت دوسرے کون سے لوگ؟
فرمایا والدین کو دکھ دینے والے، والدین کو درد دینے والے، شیطان کی انگلیوں پر ناچنے والے لوگ. ان الشیطان للانسان عدو مبین. فرمایا شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. شیطان مردوں کو ورغلانے کے لیے، مردوں کو تباہی کی طرف لے جانے کے لیے، بربادی کی طرف لے جانے کے لیے خوبصورت عورتوں کا استعمال کرتا ہے. خوبصورت عورتوں کے ذریعے شیطان مردوں کو گرفت میں لاتا ہے، انسان کو تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے. میرے نبی نے فرمایا صحابہ جب تمہارے سامنے غیر عورت بن سمن کر آئے، خوب بناؤ سنگھار کر کے آئے، تو پکا یقین کر لینا یہ شیطان ہے، خوبصورت عورت کے روپ میں آیا ہے.